بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے بابرکت اور بہترین پہلے 10 دن اپنے اختتام کو پہنچنے لگے ہیں۔ اپنی عبادات بھی بڑھا دیں اور استغفار بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہماری عبادات، ہماری استغفار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی خیرخواہی کے کاموں میں جو ہمارے بہترین سلوک کا حقدار ہیں وہ کون ہیں، وہ ہم اس حدیث سے دیکھتے ہیں جو سنن الترمذی میں آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ لعنت زدہ ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو علم کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، یعنی عالم کے جو خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اور شاگرد کے۔ آج کی جو خیرخواہی کے کاموں میں بہترین سلوک کا حقدار ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے استاد۔ ان کی عزت احترام کرنا بہت اہم ہے۔ آج کل استاد کی، اساتذہ کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کے آگے بولا جاتا ہے، چیخا جاتا ہے، پلٹ کے جواب دیا جاتا ہے، بلکہ اسلام تو استاد کو، اساتذہ کو ایک بہت بڑا رتبہ دیتا ہے۔ ان کی عزت اور احترام کو ایسا کہا گیا کہ جیسے اپنے باپ کی عزت اور احترام کی جائے۔ ہمارے سلف میں ہمارے بزرگوں نے اساتذہ کی بہت احترام کی، عزت کی۔ امام زین العابدین کا ایک بہت ہی خوبصورت عربی کا قول ہے، اس کو ابھی اردو میں ترجمہ کرتی ہوں۔ اس میں خوبصورتی سے استاد کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہی خیرخواہی کے کام ہیں جو ہم اپنے استاد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو حق ہیں استاد کے، وہ سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو آنر کیا جائے، اس کو غور سے سنا جائے، اور جو وہ کہے اس کو سمجھا جائے۔ استاد کے آگے اپنی آواز ہرگز اونچی نہ کی جائے، نہ ہی کسی اور کو جواب دیا جائے جو استاد نے جس سے سوال کیا ہو، حتیٰ کہ وہ استاد خود ہی جواب دے دے۔ کسی کے بھی ساتھ باتیں نہ کی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہ کی جائیں جہاں پر استاد موجود ہو یا وہ کچھ بتا رہا ہو۔ استاد کی غیبت نہ کی جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے، اس کو بلکہ ڈیفینڈ کیا جائے، اس کے بارے میں اچھی بات کہی جائے۔ اگر کوئی برا کہہ رہا ہے استاد سے تو اس کے بارے میں اچھی بات کہہ دینی چاہیے، یعنی کہ جیسے اکثر دوست ملتے ہیں آپس میں تو استاد کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں اچھی بات کی جائے، اس کی برائیوں کو چھپایا جائے اور اس کی اچھائیوں کو، اس کی نیکیوں کو ظاہر کیا جائے۔ نہ ہی تم استاد کے دشمن سے دوستی کرو اور نہ ہی استاد کے دوست سے دشمنی رکھو، کوئی بغض اور کینہ رکھو، یعنی ہر حال میں استاد کی عزت کرو، اس کی اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اس کی اطاعت گزاری کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فرشتے، اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ تم نے اپنے استاذ کے پاس جا کے سیکھا اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بتائے گئے ہیں استاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بہترین سلوک کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بھی بہت سے خوبصورت اقوال ملتے ہیں استاد کی احترام اور عزت میں۔
انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی علم اور علماء کا مذاق نہیں اڑاتا، ان کو چھوٹا نہیں سمجھتا، مگر صرف وہ لوگ جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، کیئرفل ہو جاؤ کہ کبھی بھی علماء کا، اساتذہ کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کو چھوٹا نہ کرو، نیچے نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا مذاق اڑانا، ان کو چھوٹا کرنا، نیچا دیکھنا تمہیں چھوٹا کر دیتا ہے، تمہارا ہی مذاق بن جاتا ہے، تمہارے ہی خلاف شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور تمہارے ہی خلاف نیگیٹو ویوز، یعنی کہ تمہارے ہی خلاف باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنی زبان کی تیزی کو اس کے آگے نہ استعمال کریں جس نے اسے بولنا سکھایا، اور اپنے بولنے کی خوبصورتی اس کے خلاف نہ استعمال کریں جس نے اس کو آداب سکھائے، مینرز، ڈسپلن کیا۔ اللہ اکبر! ہمارے اساتذہ، ہمارے استاد ہمیں آداب سکھاتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، آخرہ کا بتاتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اس دنیا کا بتاتے ہیں۔ ہمیں بدلے میں ان کے ساتھ بہترین خیر خواہی کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں نے اپنے اساتذہ کی عزت کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، ان کو بلایا بھی تو ادب کے ساتھ، استاذ کہہ کر، ان کے نام سے ان کو نہ پکارا۔ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں حماد ابن ابی سلیمان ایک استاد تھے۔ ان کے استاد ابراہیم النخعی بہت ہی مشہور تابعی اور بہت بڑے اسکالر تھے۔ حماد ابن ابی سلیمان اپنے استاذ کی بہت زیادہ عزت کرتے، احترام کرتے، ان کی سنتے، جو ان کو پڑھاتے، ان کی بات کرتے اور اکثر ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار حماد ابن ابی سلیمان کے والد صاحب نے ان کو بازار میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی ٹوکری اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں جس میں گوشت ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے استاد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر خوش نہ ہوئے کہ میرے بیٹے اس طرح تھک رہے ہیں کام کر کے، تو انہوں نے اس ٹوکری کو پھینک دیا۔ حماد ابن ابی سلیمان نے خاموشی سے وہ ٹوکری اٹھائی، اپنے والد کی بھی عزت کی، انہیں بھی کچھ نہ کہا اور اپنے استاذ کو بھی جا کر یہ دے آئے۔ بہت سالوں کے بعد قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء کا ایک گروپ حماد رحم اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو ان کے والد صاحب نکلے۔ ان علماء نے بتایا کہ ہم حماد ابن ابی سلیمان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم انہیں اپنا استاذ اور اپنا لیڈر، امام بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ ان سے ملے تو حماد رحم اللہ کی بہت اکرام کی، ان کی عزت کی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے والد صاحب بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ تمہاری ٹوکری تمہیں کہاں لے آئی، یعنی تمہارے استاذ کی تم نے جو اکرام کی، عزت، ان کا خیال کیا، اس نے آج تمہیں بڑا رتبہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی ٹانگیں لمبی نہیں کی اپنے استاد حماد کے گھر کی طرف اپنی پوری زندگی میں، حالانکہ میرے اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیاں آتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے عزت، احترام، قدر کرنا اپنے استاد کی۔ ہم سورہ الکہف میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی غور سے بات سنی اور اپنی غلطی کو سمجھا، جانا، نہ کہ استاذ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا۔ جیسے آج کل عام ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شاگرد کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، وہ کسی ٹربل میں ہوتا ہے، تو وہ الٹا کیا کرتا ہے کہ استاد کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی
اپنی خواہشات کے لیے اپنے استاد، اساتذہ یا انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کے رولز بدلنے کو نہیں کہنا چاہیے، ان کی احترام، عزت، تکریم میں، ان کے خیال میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، ان کا بھی احترام کی جائے، ان کی بھی قدر کی جائے، چاہے وہ ان کے دوست احباب ہوں، ان کے فیملی والے ہوں۔ ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے استاد کی تکریم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے استاد کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بنا کر بھیجا اور ساتھ میں آداب بھی سکھائے علم حاصل کرنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق تھا علم حاصل کرنے کا، اور وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سکھایا کہ پہلے جبریل علیہ السلام پڑھیں اور وہ ان کی بات کو غور سے سنیں سمجھیں جب یہ قرآن پڑھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑھیں، ان کے بعد پڑھیں۔ تو یہاں سے ہمیں علم حاصل کرنے کا بھی ادب پتہ چلتا ہے، استاد کی تکریم کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت، احترام، ان کی تکریم نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم بڑوں کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہمارے اساتذہ بھی آتے ہیں، وہ جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، کیا وہ ہمارے بڑوں میں نہیں؟ جس کا علم زیادہ ہے وہ زیادہ عزت اور تکریم کا حقدار ہے، اور ہمارے استاد بڑوں میں آتے ہیں، ان کی عزت تکریم کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کے کام، بہترین سلوک کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ بہترین سلوک اور خیر خواہی کے کام کریں اور اللہ کی خوشنودی کو پالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔